अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 23 तारीख़ है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनकी अस्पताल मुंतकली का मामला है। वो मामला जिसके ऊपर इस हुकूमत ने यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और अहदेदारों ने बड़े पैंतरे बदले हैं। इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस रिलीज तक आ गया। इवन के एक इंतहाई अहम मशीन जो पिम्स के अंदर मौजूद नहीं थी, उसके ऊपर बार बार मुतनाज़ा बयान दिए जाते रहे। इवन के खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत जो है उनकी फैमिली की जानिब से की गई है। मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगले हफ्ते में किस दिन तौहीन अदालत का मामला अदालत के अंदर लग सकता है? आग लगा देने वाला हुक्म कैसा है? उससे बढ़कर क्या खान साहब को वाकई अडियाला से शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबादमाई कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ एविडेंसेस के साथ, कुछ प्रूफ्स के साथ, कुछ इंतहाई अहम डिस्कोर्स के साथ आपके सामने मामला रखूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। आपने मुंह इधर करके करके एहतजाज कर देना है, बस यही तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जनाब। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट $1,000,000 सवाल कि क्या खान साहब अडियाला से शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, उस पर इंतहाई अहम ऑर्डर किसका जारी हुआ है और किसके जारी होने के इम्कानात हैं। उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से एक और कहानी हो गई है। ये जो सीटी कॉर्नरी एनजीओ मशीन जो थी, एंजियोग्राफी मशीन, वो ना होने के ऊपर वावेला मचा है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। अब हमारे ये दोस्त हैं साकिब बशीर, वो ट्वीट करते हैं, सूरत हाल में नया ट्विस्ट है। दिल के डॉक्टर ने इमरान खान को 1 अगस्त को जेल में चेक करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की थी, जिसके उनके प्लान बी में उनकी सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करवाना तजवीज़ किया गया था। खान साहब की सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराना तजवीज़ किया गया था। फिर 20 और 21 अगस्त को इमरान खान को पिम्स भी लाया गया। उस टेस्ट का क्या हुआ इस बारे में आज तक कुछ मालूम नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें पिम्स में सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल ना होने का वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी और फिर बताया गया कि जी वो तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर रखी गई थी। मतलब जब आपको इन चीज़ों का पता नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हो नहीं सका। खान साहब को अडियाला से पिम्स के अंदर एडमिट नहीं किया गया, सॉरी उसके अंदर शिफा इंटरनेशनल के अंदर एडमिट नहीं किया गया। जहां उनको ले जाना था उसकी जगह कहीं और ले गए और तौहीन अदालत जो है हुकूमत की नज़र में वो खान साहब की बहनों ने या कारकुनान ने कर डाली है। तो मेरे ख्याल में इनके दिमाग का इनको इलाज करा लेना चाहिए। जो हुआ इंतहाई गलत हुआ। और इसके ऊपर अब 2 बड़े सहाफ़ी ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल चीज कर चुके हैं। असल में इन्होंने क्या कहा ये मैं बता के फिर मैं अपना जो मेरी इनसाइट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। ये सुनिएगा। हामिद मीर साहब कहते हैं, कल रात एक शो में बैठे थे दुनिया टीवी पे, वो कहते हैं जब मोहसिन नकवी 8-10 दिन पहले बैरिस्टर गौहर की वालदा की वफात पर उनसे ताजियत के लिए उनके घर गए थे। ये सुनिएगा, ये हामिद मीर साहब के कमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वहां बैरिस्टर गौहर ने मोहसिन नकवी से यह बात की कि इमरान खान की तबीयत काफी खराब है, तो कम अज कम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो मोहसिन नकवी ने उस पर कहा कि ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप अदालत का रास्ता इख्तियार करें, अदालत अगर हुक्म देगी तो हम उस पर अमल करेंगे। और फिर उसके बाद पीटीआई ने अदालत में पटिशन दायर की और उस पर अदालत ने फैसला भी दे दिया। इस पर मोहसिन नकवी बैरिस्टर गौहर से पूरे राब्ते में थे और जिस रात इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स लाया गया था, तो उस रात भी मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से राब्ता था।
اور بیرسٹر گور کو 8 بجے اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمران خان کو شفا میں ہی لایا جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ایک گروپ نے موقف اختیار کیا کہ یہ ہماری جو ریویو پٹیشن ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا, ان کو سرکاری اسپتال میں لے جایا جائے. اور پھر شفا کے باہر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے جس کو بہانہ بنا کر وہ عمران خان کو پیمز لے گئے. تو اس پر میرا خیال ہے, یعنی حامد میر صاحب کا خیال ہے کہ محسن نقوی کا نام اس لیے نہیں شامل کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ محسن نقوی نے ہماری درخواست پر عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل لانے کا جو عمل تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو ہو سکتا ہے آئندہ سماعت میں بھی وہ رکاوٹ نہ ڈالیں, تو اس لیے ان کا نام توہین عدالت کی درخواست میں نہیں ڈالا گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, یہ گورنمنٹ کا حصہ ہی ہیں محسن نقوی صاحب. ان کی پالیسی یہ ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہو سکتی ہے, اف یو کین ناٹ فائٹ دیم بی ود دیم, کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہیں کر پا رہے 3 سال سے تو دوستی کر لیں. اور دوسری طرف سے بھی اب یہی ہوگا کہ سیاست ہے, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال میں اس میں کوئی قباحت ہے. اب اس سارے ڈسکورس کے اندر اگلی چیز سنیے جی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, بلاول بھٹو کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن کیمپ میں چلی جائے بلاول بھٹو, اور وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپوزیشن کیمپ میں چلی جائے, لیکن ایسی صورت میں بلاول بھٹو کو کچھ قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور مجھے لگتا ہے بلاول وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور جیل بھی جانے کو تیار ہیں. میں آخری بات یہی کہوں گا کہ صدر آصف علی زرداری بھی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ کہ عمران خان 15 ستمبر سے پہلے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جائیں گے اور وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی ہوگا. یہ حامد میر صاحب کے جملے ہیں. اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو وعدے کے مطابق ریلیف دیا جائے گا. اب انہوں نے جو بات کی اس میں ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہاسپٹل شفٹ ہوں گے اور حکومت کو یہ 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. عدالتی فیصلے کے نتیجے میں عمران خان جیل سے ہاسپٹل بھی آ سکتے ہیں اور ہاسپٹل سے بنی گالہ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر عدالت کو ایسا فیصلہ دے گی کہ ہم آپ کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں, تو میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. اچھا, یہ 2-3 چیزیں تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ اپلائی جب بھی فیصلہ آئے گا عدالت کا آئے گا. اور ابھی بھی یہ جو حکومت کا عمل درآمد نہ کرنا ہے ایک فیصلے کے اوپر, اس کے اوپر جو توہین عدالت کی پٹیشن کے اندر جو فیصلہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہوگا, خان صاحب کی اڈیالہ سے اشفا یا بنی گالہ جہاں بھی منتقلی ہے وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی ہوگی. یاد رکھیے گا, یہ بات آپ میری ذہن نشین کر لیں. ملک سے باہر وہ نہ پہلے جانے کے لیے راضی تھے نہ اب جائیں گے. ہاں, ایک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے, ہمارے دشمن پڑوسی ملک کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ ہر طرف ہلچل مچا دی ہے. عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. عمران خان کو بہت دفعہ ڈیل کی آفر کی گئی, تمام کیسز ختم کرنے کی آفر کی گئی, لندن بھیجنے کی آفر کی گئی, سیاست چھوڑ دیں, اس پر عمران خان کی طرف سے سخت رد عمل آیا, سخت الفاظ کا استعمال ہوا. عمران خان نے کہا کہ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں کہ ڈیل کر کے بھاگ جاؤں. تو یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان جو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں وہ وہی کریں گے جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو اوور آل ڈبیٹ چل رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کتنے دنوں تک آ سکتے ہیں اڈیالہ سے اشفا یا شفا انٹرنیشنل. تو واٹ آئی بلیو از کہ ان دا فرسٹ اور سیکنڈ ویک آف سپٹمبر, اور یہ ہوا اور لگے گی لانگ مارچ والی کہانی کو. یہ سیزنل قسط نہیں ہے, ان کو لگ پتہ جانا ہے. تو پھر انہوں نے خود عدالت کو کہنا ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اب ہم کرنے لگیں, کم از کم اب اتنے میں ہماری جان بخشی ہو جائے. تو میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ عدالت کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کو ایک بڑے آرڈر کے ذریعے فردر ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی یا فردر ریلیف ملے گا. عدالت سے ہی یہ توقعات ہیں اور کسی چیز سے کوئی توقع نہیں ہے. ڈان کی خبر کے مطابق, ڈان نیوز کی خبر کے مطابق عمران خان کے لیے تجویز کردہ سی ٹی اے یعنی سی ٹی اینجیوگرافی اس وقت نہیں ہو سکی جب پیمز میں متعلقہ سہولت موجود نہیں تھی. اس حوالے سے پیمز کے سینئر ڈاکٹروں کے حوالے سے بتایا کہ ضروری سی ٹی اے مشین ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی اور فعال تھی, تاہم عمران خان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو اس سہولت کا علم نہیں تھا. قاسم خان سوری صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ توہین عدالت اپیل میں تحریک انصاف کی قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وزیر اطلاعات عطا تارڑ, سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, باقیوں کا نام لیا لیکن حیرت انگیز طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام نہیں لیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے بھی 26 نومبر کے سالے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی کی تعریف کی تھی. یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا کر رہے ہیں اس کا جواب تو بہرحال جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت دے گی. لیکن جو توہین عدالت کی پٹیشن ہے وہ منڈے یا ٹیوزڈے کے روسٹرز کے مطابق 10 ججز سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان دنوں میں لگ جائے یا ہو سکتا ہے ود ان دا نیکسٹ ویک لگے. ابھی تک کوئی ڈیسائیڈڈ ڈیٹ نہیں آئی ہے.
حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کسی بھی سابق وزیر اعظم کو سلیوٹ کرنے کا موقع ملا تو میں عمران خان کو سلیوٹ کروں گا. یہ سننے میں آیا ہے. ابھی سہیل بڑائے صاحب کہتے ہیں یا آفتاب اقبال صاحب نے ٹویٹ کر رکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ کاٹ کر عمران خان کو دینی پڑے گی جو انہیں سوٹ نہیں کرتی, اس لیے عمران خان جو ہے کسی ایسی ڈیل کی آفر میں نہیں آئے گا کہ وہ بنی گالا چلیں, سیاست نہ کریں. ابھی وہ نہیں آئے گا, مطلب وہ یہ کبھی تاثر دینے ہی نہیں دے گا عمران خان کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں, یا جو حالات بنے ہیں اس میں یہ امپریشن جائے کہ عمران خان کسی ڈیل کے ذریعے باہر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی ہمارے یہ دوست ہیں جناب سریام صاحب, اقرار الحسن صاحب, کچھ بھی بول دیتے ہوتے ہیں. یہ کل سے وہ پھر پڑ گئے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, تو اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے جواب دیا. میں ان کا ٹویٹ تو نہیں پڑھوں گا, میرے پر جلتے ہیں بھائی. شہباز گل صاحب کہتے ہیں اب آپ لوگوں کی ماؤں کے ساتھ ان کو سلائیں گے, اور پھر جب لوگ آپ کو ایسا ہی جواب دیں گے تو آپ کو خاندانی روایات اور پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جائے گا. تھوڑا کنٹرول رکھو, تھوڑا زبان اور بیان پر کنٹرول کرنا سیکھو, وقت بدل جاتا ہے, پھر آپ کو ندامت ہونی ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار اقرار بھائی. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر ایسا ظلم نہیں ہوا, اسے نہ ڈاکٹر سے ملنے دیا جائے نہ وکیل سے. قانوناً ڈاکٹر, فیملی اور وکیل سے ملنے سے نہیں روکا جا سکتا. ایک قیدی, وہ بھی سابق وزیر اعظم کو 120 دن تک کسی سے نہ ملنے دیا جائے, ان کی بہنوں کو سردی میں جیل کے باہر واٹر کینن کے ذریعے اٹھایا جائے, یہ تو کبھی نہیں ہوا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لو تو یار جس طرح اس حکومت نے کیا. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں یوسف بن تاشفین اور ٹیپو سلطان نہ صحیح, تاشفین یا ٹیپو سلطان نہ صحیح, اس کے پاس توپ و تفنگ نہ صحیح, عالم اسلام میں وہ سب سے زیادہ مقبول ہے. چنانچہ سامراج کو خان سازگار نہیں, شہباز جیسے گوارا ہیں. غزہ کے قتل عام میں برابر کے شریک ڈونلڈ ٹرمپ کو عظیم لیڈر قرار دینے, اس کے لیے درازی عمر کی دعا کرنے اور آدھی جھوٹے کے لیے نوبل انعام تجویز کرنے والے, ان سے آپ کیا ہی توقع کریں گے. کیا ہی خوبصورت اس کو لپیٹا ہے انہوں نے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حامد خان صاحب, ملک کے معروف ایڈوکیٹ خان صاحب کے ساتھی رہے, کہتے ہیں حکومت عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھی, مگر آخری وقت میں فیصلہ تبدیل ہوا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر وکلا کہاں جائیں گے؟ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ اب ہیں. ابھی تک تو آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کی ہے, آگے اللہ کرے کہ آپ کی عقل کام کر جائے. یہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ابھی ابھی خبر آئی ہے محسن نقوی ہمارا بھائی ہے, طنز کر رہے ہیں, شدید طنز کر رہے ہیں. حامد میر صاحب پھر کہتے ہیں کہ آصف زرداری ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے پر تیار ہیں. اگر ایسا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. متی اللہ جان کہتے ہیں جو شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے اس سے میسج گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ کوئی وقت نہیں ہے, وہ آلریڈی اس کو جسٹیفائی کر چکے ہیں. اس کے اوپر جنید سلیم صاحب بھی کامنٹ کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کامنٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ زیادہ زیادہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے خان صاحب سے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.